الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع کل کے اعتبار سے ہے، یعنی پوری ہندوستان میں کل جشن آزادی منائی گئی۔ اللہ کے واسطے اپنے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس تعلق سے چند باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، تب جا کر آپ کو آزادی کا مطلب سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی بات، آزادی اور غلامی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی اور غلامی کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کو سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آزادی کا مطلب۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ملک ہندوستان کو آزادی کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیسے پیش آئی، کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ ہر نوجوانوں کے علم میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہندوستان کی آزادی میں علماء اور مسلم عوام کا کیا رول رہا ہے، کیا رول رہا ہے۔ جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ سر اٹھا کر جواب دے سکیں گے۔ اور یہ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، اس ہندوستان کی سرزمین پر جیسے کسی اور کا حق ہے، ایسے ہی ہمارا بھی حق ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر یوں بولیے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، اپنی جانوں کی قربانی دی اور بڑی جد و جہد اور مشقت کے ساتھ جتنا خون بہایا، یقین جانیں برادران وطن کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تاریخ کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ 1857 سے پہلے 1857 سے سب مل کر ساتھ دیے اور بڑی جنگ شروع ہوئی، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ لیکن 1857 سے 100 سال پہلے عوام اور علماء جد و جہد کرتے رہے، آزادی کی روح پھونکتے رہے، آزادی کا مطلب سمجھاتے رہے، لوگوں کو ابھارتے رہے، راستہ ہموار کیا۔ کتنے دن؟ 100 سال، 1857 سے پہلے۔ اور ایک دو نہیں، لاکھوں لاکھ مسلم عوام اور علماء شہید ہوئے، پھانسی کے پھندوں کو چوما، آگوں میں ڈالے گئے، بے گھر کیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا 1857 سے پہلے۔ بہرکیف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آزادی اور غلامی کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام دنیائے ہندوستان کے انسانوں کے لیے یہ اسلام بڑی نعمت ہے، دنیائے انسانیت کے لیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہی آزادی کا سب سے بڑا داعی اور علمبردار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان سے پہلے لوگ غلام تھے، غلامی کے طوق سے نبی نے نکالا، پھر انگریز کا جو غلام بنا لیا سب کو، تو علماء اور مسلم عوام نے جد و جہد کی۔ اسی لیے اسلام کا بڑا احسان ہے۔ غلامی کی مثال یوں سمجھیے، ایک شعر سے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، سوکھی روٹی آزاد رہ کر جو ملے، فرماتے ہیں خوف اور ذلت کے حلوے سے بہتر ہے۔ ذلت کا حلوہ یہ قبول نہیں،
सूखी रोटी कबूल है आज़ाद रहकर। आगे समझिए, आज़ादी का मतलब ये है कि एक खुदा की इबादत की जाए, रिसालत का इकरार किया जाए, शिर्क व बिदअत को छोड़ा जाए, कोई किसी पर जुल्म ना करे, हलाल व हराम की तमीज़ हो, हैवानियत से बचा जाए, इंसानियत इख्तियार किया जाए। आज़ादी का मतलब ये है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि नफ्स परस्ती की जाए, जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारा जाए, अमीर गरीब पर मुसल्लत हो और ताकतवर कमज़ोर पर मुसल्लत हो, जुल्म किया जाए और किसी का हक दबाया जाए, ये आज़ादी का मतलब नहीं है। आज़ादी के मतलब को समझिए। आज़ादी हमारे पुरखों ने और उलमा ने जिन बुनियाद पर लड़ी थी, बुनियाद ये था कि वो खुदा की इबादत करने नहीं देते थे, रसूल की रिसालत का इकरार करने नहीं देते थे, अपने मन से अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने नहीं देते थे। और अगर यही नौबत जिस जमाने में आएगी, तमाम की जिम्मेदारी होगी कि वो खड़े हो जाए। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो गुलामी की मिसाल क्या फरमाया? फरमाया गुलाम का जिंदगी और मौत दोनों बराबर है। गुलाम की कोई मिल्कियत नहीं होती, गुलाम का कोई वजूद नहीं होता, गुलाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। गुलाम के बारे में फरमाया कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरे न तदबीरे, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरे। गुलामी रुसवाई है, गुलामी जिल्लत की चीज़ है, गुलामी जिंदगी और मौत यकसा है। गुलाम का मुआशरे में कोई मकाम नहीं होता, कोई दर्जा नहीं होता, कोई मिल्कियत नहीं होती, कुछ कर नहीं सकता। इसी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद, हमारे उलमा ने कदम बढ़ाया कि हम आज़ाद रहकर अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अगर कोई मेरे खाने पर पाबंदी लगाएगा, मेरे रहने पर पाबंदी लगाएगा, मेरी इबादत पर पाबंदी लगाएगा, मेरी ज़िंदगी गुजारने पर पाबंदी लगाएगा, तो अंग्रेज़ों को जैसे हमने ललकार कर भगाया है और हमारे पुरखों ने अपने सीनों को सामने किया है, ऐसे ही जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस बुनियाद पर लड़ेंगे, ज़ाती बुनियाद पर नहीं लड़ेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़ादी को समझने वाला बनाए और इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।